السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. أما بعد. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رمضان المبارک کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب ماہ رمضان قریب آ جاتا ہے تو وہ استقبال رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ رمضان المبارک سے ایک دو دن پہلے یا ایک ہفتہ پہلے یا لگاتار ایک ہفتہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ استقبال رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، تو جو سراسر بدعت ہے اور گناہ ہے۔ بظاہر تو عمل ہمیں اچھا لگتا ہے کہ یار روزے رکھنا کون سا بری بات ہے، روزہ تو رکھنا چاہیے، لیکن اس کو اس نیت سے رکھنا کہ رمضان کے آنے کی خوشی میں یا رمضان کو خوش آمدید کہنے کی خوشی میں استقبال رمضان، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا، حدیث نمبر 1914 میں، کہ کوئی بھی شخص شعبان کے رمضان سے پہلے ایک یا دو دن پہلے روزے نہ رکھے۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایسا ہے جو لگاتار روزے رکھ رہا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ لگاتار روزے سے مراد کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے، جن کی عادت ہوتی ہے اور سنت بھی ہے کہ وہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا عمل بھی ہے اور آپ نے اس کے متعلق حکم بھی دیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی اس پر خاص عمل کیا کرتے تھے۔ تو بہت سے ایسے مسلمان بھی ہیں جو اس کو ضروری سمجھتے ہیں اپنے لیے، ہے تو نفلی ہے لیکن سنت اور اجر بہت ہے۔ تو اگر کوئی لگاتار یہ روزے رکھتا ہے تو پھر اسی طرح رمضان کا شروع یعنی 29 یا 30 شعبان آ جاتی ہے، تو پھر اگلے دن رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے، تو رمضان کا چاند نظر آنے سے ایک دن پہلے جمعرات ہے، تو اگر اس نے جمعرات کا روزہ رکھا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کے لیے کوئی گناہ نہیں، کیونکہ وہ اپنی عادتاً سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھ رہا ہے، اس نے استقبال رمضان کا روزہ نہیں رکھا۔ یا دوسرا شکل یہ ہے کہ ایک شخص اس کے پچھلے رمضان کے روزے رہ گئے تھے، تو اس نے اپنے وہ رمضان کی جو گنتی پوری کر رہا ہے، تو اس وقت اگر آ جاتا ہے تب رمضان آگے آ جاتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن خاص یہ نیت کر کے روزہ رکھنا، اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو جو عمل بظاہر اچھا نظر آ رہا ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ جب تک اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کا حکم یا آپ کا تقریری حکم، اس تین قسم کی کیٹیگریز ہوتی ہیں احادیث کی، کہ سب سے پہلے جو فعلی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، نمبر 2 جو آپ نے عمل کر کے دکھایا، اور نمبر 3 تقریری حدیث، اس سے مراد کہ آپ نے کسی صحابی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے اس کو روکا نہ ہو۔ تو یہ 3 قسم کی کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ اگر ان میں سے کسی کی بھی کیٹیگریز میں اگر کوئی حدیث مل جاتی ہے اور وہ عمل بھی اچھا ہے تو اس کو کرنے میں دیری نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی عمل اچھا ہو لیکن اس کی کسی قسم کی کوئی حدیث نہ ہو تو اس پر عمل کرنا گناہ ہے، وہ ہم اچھا نہیں سمجھیں گے، وہ گناہ ہے اور وہ بدعت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اور ایسے اعمال سے بچا کے رکھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں ہو۔ جزاکم اللہ۔